وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا یسرا. تو وہ ایک سامان کے پیچھے چلا یہاں تک کہ جب سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچا اسے ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا پایا اور وہاں ایک قوم ملی. ہم نے فرمایا اے ذوالقرنین یا تو انہیں سزا دے یا ان کے ساتھ بھلائی اختیار کر. عرض کی کہ وہ جس نے ظلم کیا اسے تو ہم عنقریب سزا دیں گے. پھر اپنے رب کی طرف پھیرا جائے گا وہ اسے بری مار دے گا اور جو ایمان لایا اور نیک کام کیا تو اس کا بدلہ بھلائی ہے اور عنقریب ہم اسے آسان کام کہیں گے. حضرت ذوالقرنین جو ہے انہوں نے پورے روئے زمین کا گشت فرمایا. زمین کے اس حصے تک یہ پہنچے جہاں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. زمین کا آخری کنارہ جہاں کوئی زمین وہاں تک پہنچنا انسان کے بس میں ہی نہیں ہے، انسان کے بس سے باہر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو پورے روئے زمین کی بادشاہت عطا فرمائی تو پورے روئے زمین تک حضرت ذوالقرنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہ پہنچا وجدہا تغرب فی عین حمیہ، اسے ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا پایا. یعنی سورج کو حضرت ذوالقرنین نے ایک کالے چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا کیچڑ کے. حضرت ذوالقرنین جو ہے مغرب کے آخری کنارے تک پہنچے، یہاں تک کہ ظلمت الارض تک پہنچے کہ یہاں پہ صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوا کرتا ہے. حضرت خضر علیہ السلام ان کے ساتھ تھے. کہنے لگے یہ زمین کو طے کرو تمہیں آب حیات مل جائے گا، چشمہ آب حیات جس کو پینے کے بعد انسان کو قیامت تک موت نہیں آتی. تو حضرت ذوالقرنین نے کہا یہ زمین طے کرنا تو بڑا مشکل مرحلہ ہے. اور انہوں نے کہا کہ جانوروں میں سب سے تیز نگاہ کس کی ہوتی ہے جو رات میں بھی دیکھ سکے؟ لوگوں نے کہا وہ گھوڑے کی نگاہ ہوتی ہے، اور گھوڑے میں بھی جو مادہ ہے اس کی نگاہ تیز ہوتی ہے. تو حضرت ذوالقرنین نے کہا 6000 گھوڑیاں جو باکرہ ہو جنہوں نے جفتی نہ کی ہو ان کو الگ کیا جائے. تو 6000 ایسی گھوڑیاں جنہوں نے جفتی نہ کی ہو ان کی نگاہ مزید تیز ہوتی ہے، جو رات میں دیکھ سکتی ہے، ان کو جو ہے الگ کیا گیا. 6000 سپاہیوں کو انہوں نے اپنے ساتھ لیا اور جو ہے حضرت خضر علیہ السلام اس کے سپہ سالار تھے لشکر کے، یہ سب میں آگے تھے حضرت خضر علیہ السلام. اب یہ زمین طے کرتے 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 اس چشمے کے پاس سب سے پہلے حضرت خضر علیہ السلام پہنچ گئے اور انہوں نے نوش بھی کیا اور حضرت خضر علیہ السلام نے اس پہ غسل بھی فرما لیا. تو یہ جو ہے حضرت خضر علیہ السلام پہلے بڑھ کر انہوں نے پی لیا، وہ جگہ ان کو مل گئی، وہ سیراب بھی ہو گئے، وہ آگے تھے ایک دم. سب میں جو ہے
وہ آگے تھے۔ تو اب جو ہے یہ حضرت خضر علیہ السلام کو یہ ثمرہ ملا کہ ابھی بھی وہ کیا ہے؟ باحیات ہے، زندگی میں ہے ابھی تک۔ اور جو ہے حضرت ذوالقرنین اس سے چک گئے، حضرت ذوالقرنین جو ہے آب حیات سے چوک گئے۔ الغرض یہ کہ ایسی جگہ پہنچے جہاں پہ سورج جو ہے کیچڑ میں ڈوبتا ہوا نظر آتا تھا۔ آپ نے سمندر میں یا روئے زمین پر جب آپ کہیں نکلے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمین جب بالکل پاٹ ہو، سپاٹ ہو اور سورج جب ڈوب رہا ہو تو ایسا لگتا ہے کہ سورج جو ہے زمین میں داخل ہو رہا ہے، نیچے گھس رہا ہے، نیچے جا رہا ہے، حالانکہ وہ زمین میں نہیں جاتا بلکہ زمین کرے کی شکل میں ہے، یعنی گولائی میں ہے زمین۔ تو سورج ڈوبتا ہے اپنے جگہ پہ، غروب ہونے کی جگہ پہ، تو ایسا لگتا ہے کہ سورج زمین میں جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے۔ تو آپ سمندر میں آپ گئے ہوں گے، دریا میں گئے ہوں گے تو ایسے نظارے جو ہے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ سورج جو ہے وہ دریا میں ہی غروب ہو رہا ہے، سمندر میں غروب ہو رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، وہ زمین گول ہونے کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے۔ تو حضرت ذوالقرنین بھی ایسی جگہ پہنچے کہ سورج ان کے بالکل کیا تھا؟ قریب تھا، اور دیکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ سورج جو ہے کیچڑ میں ہی کیا ہے؟ ڈوب رہا ہے۔ تو ووجد عندها قوما، وہاں ایک قوم حضرت ذوالقرنین کو ملی۔ وہ قوم بعض مفسرین نے فرمایا وہ صالح علیہ السلام کی قوم تھی جو بچ گئی تھی۔ الغرض جو بھی ہو، ان کی جو آنکھیں تھیں وہ سرخ اور سبز تھی، اور وہ جانوروں کے چمڑے کا جو ہے لباس جو ہے پہنا کرتے تھے، اور سمندری جانور ان کی غذا تھی۔ تو وہ اس قوم کے پاس جو ہے وہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے فرمایا اے ذوالقرنین یا تو انہیں سزا دے یا ان کے ساتھ بھلا اختیار کر۔ یہ قوم جو ہے بت پرست تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہیں اختیار ہے، یا تو سزا دو یا تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ وہ جس نے ظلم کیا یعنی کفر و شرک اختیار کیا، ان قریب ہم اسے سزا دیں گے۔ پھر اپنے رب کی طرف پھیرا جائے گا، وہ اسے بری مار دے گا، اور جو ایمان لائے گا، نیک کام کرے گا تو اس کا بدلہ بھلائی ہے۔ یہ کہ پھر حضرت ذوالقرنین نے آگ جلائی دیگ کی شکل میں، اور قوم میں سے جو ایمان لاتا تھا آپ اس کو چھوڑ دیتے تھے اور انعام سے بھی نوازتے تھے، اور جو ایمان نہیں لاتا تھا اس دیگ میں جو ہے حضرت ذوالقرنین اس کو ڈال دیتے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ تو دنیاوی سزا ہے، لیکن اخروی سزا تو اس سے سخت تر ہونے والی ہے عذاب کی شکل میں۔ اور جو ایمان لائیں گے، نیک کام کریں گے، دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائی ہے، عزت ملے گی، سکون ملے گا، اطمینان چین ملے گا۔ اور جب اس دنیا سے پلٹ کے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کام کو آسان فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان پر رحم فرمائے گا، کرم فرمائے گا، اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔